آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ پاک سعودی تعلقات، یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں خاصے اپ گریڈ تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم اس اپ گریڈیشن کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں؟ صرف سستے قرضے اور رعایتی تیل سے بھی اوپر کچھ اور ہمیں حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے مختصراً، لیکن آج جو موضوع چھایا ہوا ہے دیگر چینلز پہ بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس پہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے IMF کی رپورٹ پاکستان کی گورننس کے بارے میں۔ 3 مہینے بعد ہماری جو وزارت خزانہ ہے، اس نے 186 صفحات کی IMF گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ بالآخر ریلیز کر دی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ IMF کا اصرار تھا کہ $1.2 بلین کی اگلی 2 قسطوں کی ریلیز کے لیے بھیا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تبھی ہوگا جب آپ یہ رپورٹ جو ہے ریلیز کریں گے، لہٰذا دل پہ پتھر رکھ کے یہ رپورٹ ریلیز کرنی پڑ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کس قدر کرپشن ہو رہی ہے، اسے ناپنے کا کوئی ظاہر ہے کوئی سائنٹیفک طریقہ تو ہے نہیں، تاہم جنوری 2023 سے دسمبر 2024 تک کے 2 برس میں نیب نے 5.3 ٹریلین روپے مالیت کے جو اثاثے ریکور کیے ہیں، وہ پاکستانی معیشت میں کرپشن کے مسئلے کی محض ایک جھلک ہیں، اور یہ ناسور رپورٹ کے مطابق آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان اگر اگلے 5 برس میں گورننس میں سنجیدگی سے اصلاحات کرے تو اس کی قومی آمدنی میں سالانہ 5 سے 6.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں شکایت کی گئی ہے کہ عدلیہ اور کرپشن کے احتساب کا نظام نہایت کمزور ہے، ہر اقتصادی شعبے میں مخصوص طبقات اور افراد کے لیے مراد کا ایک جال بچھا ہوا ہے، کرپشن کے خلاف کارروائیاں نہ تو سسٹینڈ ہیں اور نہ ہی غیر جانبدار۔ IMF کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ ایک کرپشن ہوتی ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے اختیارات کا استعمال کیا جائے، لیکن کرپشن کی جو ایک لیتھل قسم ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اور نجی جو ایکٹرز ہیں ان کے درمیان گٹھ جوڑ سے جو ٹھیکے ہوتے ہیں، جو منڈی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری حکومتی پالیسیاں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ IMF نے وضاحت کی ہے کہ یہ رپورٹ اس کی 2 فیلڈ ٹیموں نے مرتب کی ہے، اور اس کا فوکس صرف وفاق اور اس کے اداروں کی گورننس کے معاملات تک محدود ہے۔ اس میں صوبائی سطح پہ گورننس کی کیا حالت ہے یا فوج کا گورننس اور معیشت میں جو کردار ہے وہ کیا ہے، وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ جی اچھا، اب اس رپورٹ میں جتنی بھی پوائنٹس ہیں، جو بھی باتیں ریز کی ہوئی ہیں، یہ ہم جانتے ہم سب ہیں۔ اس بار IMF نے ان کو چلے ایک آرگنائزڈ فارمیٹ میں ہمارے سامنے پیش کیا، ایک آئینہ دکھایا ہے ہمیں اور کوانٹیفائی کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کرپشن کی، اگر آپ رپورٹ پڑھیں اور اگر آپ مطلب پاکستان کے نظام کو سمجھتے ہیں تو یہ حیران کن بات بالکل نہیں ہے کہ اس نظام میں کرپشن ہوتی ہے یا یہ نظام کرپشن کو فروغ دیتا ہے۔ It is designed like that۔ شاید میں یہی کہنے والا تھا کہ حیران کن بات ہوتی کہ اس نظام میں کرپشن نہ ہو یا کم ہو، کیونکہ اور اچھا ہر ایک مسئلہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ، لائک اے چین۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ریاست کا جو رول ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں اوور سائزڈ رول ہے پاکستان کی معیشت میں، وہ بھی ایک طرح سے آپ کی معیشت کو ہولڈ بیک کرتا ہے۔ کیسے؟ 80% جو بینکس کی لینڈنگ ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ ریاست کو۔ بچا کیا؟ 20%۔ آپ کے پاس کیا انسینٹیو بچا ہے؟ اگر میں بینکر ہوں، میرے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ میں پبلک کے لیے یا پرائیویٹ انٹرپرائز کے لیے نئے پیکیجز اور نئے پروڈکٹس لاؤں؟ میرا 80% بزنس تو سرکار کے ساتھ ہے، وہ ویسے ہی چلنا ہے، اس کے بارے میں آپ آئے میرے پاس، نہ آئیں، اکاؤنٹس کھولے نہ کھولے، وہ میرا کام چل ہی رہا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات کہ ایک تو اسٹیٹ کا کیپچر بھی ہے، لیکن اسٹیٹ کے ادارے کمزور ہیں۔
جو ریگولیٹری ادارے ہیں، اور ایک ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے، اس ادارے کے اوپر ایک اور ادارہ ہوگا، وہ اکثر اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں اور کوآرڈینیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں اب ایک بار پھر واپس آتا ہوں کرپشن کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو 5 خرب 5.3 خرب ٹریلین رائٹ، چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ صرف وہ ہے جو پکڑی گئی ہے، جو برآمد کی گئی ہے. اور جو رول آف تھم ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جو نظر آتا ہے، جو پکڑا جاتا ہے، وہ 10% ہوتا ہے. اچھا، وہ جو بارگین کا قانون ہے، پلی بارگین کا، وہ ابھی تک ہے کیا؟ آئی تھنک ہے. تو اس میں بھی اگر 40% فرض کریں پلی بارگین کے تحت سرکار کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، تو باقی 60% بھی اس میں جمع کر لیں. سر 5.3 ٹریلین. اس کو تو آپ جہاں تک پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں نا یار، یہی تو مسئلہ ہے. اگین ایک میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن کر دوں، اور وسعت نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے. بہت لوگ، کیونکہ ظاہر ہے یار 886 پیجز کی رپورٹ ہے، پڑھنی کس نے ہے؟ کچھ لوگوں نے سمریز پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے صرف ہیڈ لائن پڑھی ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کرپشن ختم ہو جائے تو 5 سے 6.5% تک آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے سالانہ. وہ پورے پیکیجز آف ریفارمز کی بات کریں، جس میں ظاہر ہے کرپشن ایک بہت بڑا حصہ ہے. there's no two ways about it. اچھا، اب جہاں تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات ہے، جب بڈنگ ہوتی ہے آپ کو پریفرینشل ملتے ہیں کہ بھائی اگر مطلب فرض کریں این ایل سی نے بڈ کر دیا، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ٹھیکہ ان کو ہی ملنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر پھر اس میں داخل ہی نہ ہو نا، کیوں داخل ہو؟ رائٹ، ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا کہ جو اسٹیٹ، جی شاہ زیب تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے ہمیں این بھی لینا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح پہلے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں کرپشن کا جو ایشو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کیونکہ نظام میں رہتے ہیں، روز اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ آئی ایم ایف نے اسے کوانٹیفائی کیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف نے کیا ہے، یہ کسی این جی او نے نہیں کیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نہیں کیا، یہ یو این ڈی پی نے نہیں کیا. انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے ایک فورینزک ایگزامینیشن کر کے ایک اپنا ایک ویو دیا ہے جو ہمارا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، تو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. ایک ادارے کی صرف اگر ہم بات کر لیں، باقی تو بہت سارے ادارے ہیں ہمارے ہاں. ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کے اسی ایشو کو ریاست نے کس طرح سے بار بار استعمال کیا. 90 کی دہائی میں اسی کرپشن کی وجہ سے گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا جواز بنا کے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے جس طرح اس ایشو کو لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کرنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ ریزونیٹ کیا، اور لوگوں نے کہا کہ جی یہی ہمارا اصل ایشو ہے، اسی وجہ سے ہم غریب ہیں، اور کرپشن کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا ملک ایشین ٹائیگر بن جائے گا. یہ وہ پوائنٹ آف ویو تھا جس سے لوگوں نے کنیکٹ کیا. اب وہ ریئلسٹک تھا نہیں تھا، وہ ایک خواب تھا کیا تھا، وہ ڈبیٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ میں صرف ایک ادارے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ لائے تھے کسی اور نام سے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو بار بار کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا، اس رپورٹ کا ایک جو بنیادی جو پنچ لائن ہے وہ یہ کہ جی پاکستان اس وقت جس حالت میں ہے وہ ایک 70 سال کی کرپشن ہے، لیکن پچھلے چند سال کی چلیں زیادہ ہوگی، اس وجہ سے یہ یہاں پہ ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بہت اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے بیانیے سے ریزونیٹ کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ کرپشن کے بیانیے کو نیب کے حوالے سے یوز کیا گیا تو سیاست کو تہس نہس کرنے کے لیے، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، اور ہم اس سے کئی دفعہ ہم گھوم کر آئے ہیں اس راؤنڈ اباؤٹ سے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نعرہ ریاست نے استعمال کیا سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے، ان کو جیل کرنے کے لیے. بہتری کوئی نہیں آئی. گھوم پھر کے وہی لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پارٹنرشپ ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے، وہ چل رہی ہے. جو آپ نے بات کی اس کو میں چند جملوں آئی ایم ایف کی زبان میں جو ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور ججوں کے وقار میں کمی آئی ہے، مبہم اور کانٹراڈکٹری قوانین ہیں، عدالتی ڈھانچے میں اختیارات کی واضح تقسیم نہ ہونے کے سبب نہ تو عدلیہ معاشی اور سرمایہ کاری معاہدوں پہ عمل کروا پا رہی ہے، اور نہ ہی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کر پا رہی ہے، اور احتساب اداروں کو بھی پوری خود مختاری حاصل نہیں ہے. اور نیشنل کرپشن سرویز جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا حوالہ دیتے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ عام آدمی کی نظر میں پولیس، سرکاری پروکیورمنٹ اور عدلیہ ایک ہی خانے میں ہے.
जी 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 देखिए वही बात हुई ना। मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब हमारी सारी तवज्जो करप्शन पे आ जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सिविल इदारे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, कौन हमारी ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है, हमारे सिविल इदारों में घुसा हुआ है जो उनको काम करने नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सिविलियन इदारे या इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो बड़े मासूम हैं, उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला है, लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं कि जब तक हमारे जिसका जो काम है उसको हम नहीं करने देंगे, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाएंगे, अदलिया को काबू करेंगे, मीडिया को बोलने नहीं देंगे, तो ये खराबियां बढ़ती जाएंगी। अगर हम एक निज़ाम को उसमें उसके जो बेसिक डेमोक्रेटिक उसको अगर हम चलने देंगे तो ये खराबियों की निशानदेही होगी, हालात में बेहतरी आएगी। अब हम जो बदतरी की तरफ जा रहे हैं तो रूट कॉज, मेरा बस एक फाइनल पॉइंट ये है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उससे कहीं बड़ा इशू हुआ है कि हमारे यहाँ जो सबसे ताकतवर है उसने इस निज़ाम को बिगाड़ा है और उसने करप्शन को फ़रोग़ दिया है। वो जब घूम के आते हैं कि जी हम करप्शन सीधी करने आ रहे हैं, वो मज़ीद बिगाड़ करते हैं। इसलिए हमें इस पूरी डिबेट को ना थोड़ा इस अपने जो 70 साल का एक्सपीरियंस है उससे सामने रख के इसको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 70 साल के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत चीज़ें बताई हैं और एक चीज़ जो हमें बता रही है वो ये है कि करप्शन इज़ नॉट द कॉज, करप्शन इज़ द सिम्टम। ठीक है ना। मसले की जड़ अगेन अब आप इसको कहीं भी फ्रेम करें, मैं किसी एक दहलीज पे सारा इल्ज़ाम नहीं डाल सकता। हम सब ने इसमें भरपूर हिस्सा डाला है, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। मेन प्रॉब्लम अगेन इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, एलीट कैप्चर, और एलीट कैप्चर से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमेशा हम इस पर बात करते हैं, वो है जिसकी 2 चम्मच इस कप में गई हैं, मैं चीनी की बात कर रहा हूँ, राइट। चीनी के भी इन्होंने मिसाल दी है कि 2018-2019 में जो शुगर का क्राइसिस था, जिसके बाद में फिर एक पूरी इंक्वायरी उसके ऊपर बैठी थी, वो एक शानदार मिसाल है इस कैप्चर की कि बिजनेस भी आपकी, रेगुलेशंस और रूल्स भी आप ही बना रहे हैं, राइट। ये मसला है ना। दिस इज अनदर मेजर। पार्लियामेंट में भी आप बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत पे भी आप मौजूद हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो ज़मीन है उसको भी आप चला रहे हैं। अच्छा, और चल सब कुछ रहा है किस बुनियाद पर? एड हॉकिज्म की बुनियाद पर, कि यार मेरा काम है, कॉल करा दे आगे, ठीक है, वो भी तेरा भाई है, वो भी तुम्हारा भाई है। आपको पता है कि आपने इसकी इलेक्शन लड़वाई है, आप खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपके ताने बाने ब्यूरोक्रेसी हर जगह से मिल रहे हैं, आपने अपना काम करवा दिया। अच्छा, अब कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट था शाहजेब, के नैब, इन सारी इदारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ब्लू आइड बॉय हैं पावर सेंटर्स के और आप इस तरह के काम करा रहे हैं, नैब आप पे हाथ नहीं डालेगा। नैब आप पे हाथ उस वक्त डालेगा जब आपकी सियासी लाइन बदल जाएगी। लेकिन फाइल आपकी मुस्तकिल बनती है, फाइल आपकी मुस्तकिल बनती जाएगी, ताकि इन केस के आप लाइन से हट गए या आप कहीं और निकल गए तो फिर नैब हरकत में आ जाता है। तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड इट इज इंटरलिंक्ड। हर मसला दूसरे मसले के साथ जुड़ता है। यहाँ पाकिस्तान में हमने ये बार बार ये बात देखी है। इस रिपोर्ट में, जैसे आपने कहा, बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने 15 रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपने क्या करना है। सिर्फ मसाइल का अंबार नहीं है, देयर आर सॉल्यूशंस। वी कैन लेट्स टेक अ ब्रेक शाहजेब, और फिर थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ है। उज़ैर यूनुस भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में।